بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسمائی قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، وما اور کس نے، ادراکا سمجھایا آپ کو، ماں کیا ہے، الطارق رات کو آنے والا، النجم وہ تارا ہے، ثاقب چمکنے والا، ان نہیں، کلو کوئی، نفس متنفس، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ نگہبان مقرر ہے، فلینظر پس چاہیے کہ دیکھے، انسان مما کس چیز سے، خلقہ پیدا ہوا، خلقہ پیدا کیا گیا، من سے، مائن پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے، یخرجو جو نکلتا ہے، من سے بینی درمیان، سلبی پیٹھ، و ترائب سینے کی، انہو بے شک وہ، علا پر، رجعہ دوبارہ لوٹانے اس کے، لقادر البتہ قادر ہے، یوم جس دن، تبلا جانچے جائیں گے، سرائر بھیدوں کے، فما بس نہیں، لہو انسان کے لیے، من کوئی، قوت، ولا اور نہ، ناصر کوئی مددگار ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہماری سورہ طارق شروع ہوئی ہے، اور اس میں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر اس وقت جب کہ ظلم و ستم شروع ہو چکا تھا اور دعوت کو نقصان پہنچانے کی چالیں چلی جا رہی تھیں، یہ اس وقت صورت نازل ہوئی ہے. اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم اور اس کی نگرانی کے بغیر نہیں چل رہی ہے، چاہے وہ تارے ہوں آسمان کے، چاہے انسان کا اپنا وجود ہو، اور باقی تمام چیزیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، اور وہ ان سب کی مستقل اور مسلسل نگرانی کر رہا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ سب چل رہا ہے بس اور ختم ہو جائے گا، بلکہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایک اور نظام قائم ہوگا، اور پھر اس میں ان سب چیزوں کی باز پرس ہوگی جو کہ انسان دنیا میں کرتا رہا، اس کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور پھر اس کے حساب سے یا اس کے مطابق پھر فیصلے کیے جائیں گے کہ کس کو کہاں جانا ہے. اور پھر بارش کے نظام سے انسان کی دوبارہ زندگی کے بارے میں دلائل دے کر اس کو سمجھایا گیا ہے، اور پھر اختتام قرآن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور یہ قرآن جو ہے اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ پختہ اور اس میں اٹل باتیں ہیں، اور تمہارے دنیا اور آخرت میں زندگی کے تمام مسائل کا حل بھی دیا گیا ہے، اور یہاں پر تمہیں کس طریقے سے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب باتیں بھی بتائی گئی ہیں.
اور جو یہ کفار چالیں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو انہی کے اوپر پلٹ دے گا. آپ ذرا صبر سے کام لیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی چالوں کے ساتھ میں ختم کر دے گا. اس صورت کے حوالے سے ایک روایت بھی ملتی ہے. خالد بن جبل ادوانی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف قبیلے کی مشرقی جانب یعنی بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا اور آپ یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے. اور جب آپ یہاں پر طلب امداد کے لیے آئے تھے اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت سنی تو یاد کر لی، اور اس وقت یہ مشرک تھے. اور پھر جب یہ خالد جو ہیں ثقیف کے پاس آئے تو ثقیف نے ان سے پوچھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے یہی پوری سورت جو سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ پڑھ کر سنا دی. اور حالانکہ یہ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا اور اسلام کی حالت میں پھر میں نے اس سورت کو پڑھا. اور یہ مسند احمد میں بھی ہے یہ روایت اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی سنایا کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی قرآن جو ہے وہ سنایا جا سکتا ہے یا پڑھ کر بتایا جا سکتا ہے. تو یہ ہم دیکھیں کہ یہ صورتیں جو ہیں ایسی ہیں کہ اگر ان صورتوں کو انسان سمجھ لے، اور اسی لیے یہ آخری سپارے کا جو ہے شروع کیا گیا ہے تفسیر، ان صورتوں کو اگر اچھی طرح سے انسان سمجھ لے اور پھر نماز میں بھی پڑھی جائیں تو پھر اس سے ایمان میں انشاءاللہ تعالی ضرور اضافہ ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق دے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. تو اب ہم اس صورت کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والسماء والطارق کے آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم. آسمان جو السماء ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور اس سے آسمان مراد لیا ہے کیونکہ اونچا ہے، بلندی پر ہے، اوپر ہے. اور اس میں جو آج کل بھی یہ بولا جاتا ہے سمو ویسے بلندی کے لیے، اور صاحب السمو بلند یا بڑے بادشاہ یا کسی بڑے کو کہا جاتا ہے. تو اور اسی سے السماء آسمان ہے. تو یہاں پر آسمان کو جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے آسمان کی، ستارے کی قسم، جس کا نام یہاں پر طارق بتایا گیا ہے. یہاں پر آسمان اور ستارے کی قسم کھائی گئی ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کسی بندے نے یا کسی انسان نے قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے. حدیث سے جب کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قسم اللہ کے سوا کسی کی نہیں کھانی چاہیے، اور جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم کھائی تو اس نے کفر یا شرک کیا. تو یہاں پر قسم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہے ہیں. اور قرآن میں ہم کئی بار دیکھیں گے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پر قسم کھا کر کھائی ہے اور انہیں اپنی عظمت کے اوپر گواہ بنایا ہے ان چیزوں کو. کیونکہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، اور مگر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو دیکھ سکتے ہیں. جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، جو دنیا میں چیزیں بنائی ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں بآسانی. تو ان کو دیکھیں تو پھر ان پر غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں یا ہو سکتی ہے. تو ہر آیت اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی پہچان ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی اور کی کوئی قسم کھاتا ہے اللہ کے علاوہ تو اس نے گویا کہ غلط بات کی، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ اپنی جان کی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ وطن کی، نہ کعبے کی، کسی بھی چیز سے کسی بھی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. اگر بہت ضرورت ہو تو صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے. یعنی اللہ کی قسم بھی اس وقت جبکہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو یا پھر کوئی ایسی بات ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قسم کھا کے فرمایا، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، یعنی طارق کی قسم. اب طارق جو ہے یہاں پر اندھیرے میں آنے والے کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے طریق بھی نکلا ہے. طریق کہتے ہیں راستے کو، اور مسافر کو بھی کہتے ہیں. ستارے کا معنی بھی ہے، اس کے معنی کوٹنے کے بھی ہیں، اس کے معنی کھٹکھٹانے کے بھی ہیں، اور راستے پر چلنے والے یعنی مسافر کے بھی ہیں. اور صبح کے تارے کو بھی کہا جاتا ہے، اور خصوصاً رات کو چلنے والا اور دیر سے آنے والا. اور دروازہ جو کھٹکھٹانے کے معنی میں آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر دن میں بھی ویسے اگر دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اتنا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس لیے شور ہنگامے کام اتنے چل رہے ہوتے ہیں،
مگر رات میں اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور وہ کھٹکھٹاتا ہی چلا جائے یا زیادہ بجائے دروازہ، تو پھر وہ نوٹسیبل ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو برابر پڑوسیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور سب کہتے ہیں کیا ہو گیا تھا رات میں، کون آیا تھا، کیا ہوا تھا. تو یعنی کہ ایک نوٹسیبل بات ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو، دور تک آواز جاتی ہے، یعنی لوگوں کو متوجہ کرنے والی بات ہو جاتی ہے. اور اندھیرے میں آنے والے کا بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے. یعنی اب پوچھا گیا ہے سوال کر کے، اور اس میں 2 ترجمے کیے گئے ہیں کہ تمہیں اچھی طرح معلوم تو ہے نا کہ وہ رات میں آنے والا کیا ہے، کہ یہ بہت چمکدار ہوتا ہے اور سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتا ہے، اور یہ صبح کا تارا ہوتا ہے، تم سوچو کہ کون نکالتا ہے. تو یہاں پر ایک طریقے سے سوالیہ انداز ہے کہ تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر، یا پھر تم جانتے تو ہو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ صبح کا تارا ہے، کہ یہ رات کو دیر سے آتا ہے اور کتنا چمکدار ہوتا ہے، تو اس کو نکالنے والا کون ہے، پھر اس کے بارے میں سوچو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی اس کا جواب دیا کہ نجم الثاقب، وہ تارا ہے چمکنے والا. یعنی طارق کا مفہوم یا اس کا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. نجم الثاقب وہ کیسا ہے، وہ تارا ہے چمکنے والا، یعنی اس کی چمک سے ہر گزرنے والا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مسافر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہاں پر جو غیر معمولی جو ستارہ کہا گیا ہے وہ شہاب ثاقب مراد لیا گیا ہے اس سے. تو یہاں پر نجم الثاقب کیوں کہا گیا کہ یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہوتی ہے آسمان میں. شہاب ثاقب جنات کے پیچھے جیسے کہ ہم جانتے ہیں مارے جاتے ہیں پھینک کر، اور ان کو بھگایا جاتا ہے کہ وہ آسمان سے سنگن نہ لیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر نجومیوں تک نہ پہنچائیں، تو ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے پیچھے ایک شعلہ مارا جاتا ہے اور وہ ان کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ اس کو شہاب بالمبین بھی کہا گیا ہے، کھلا واضح صاف. تو شہاب کا لفظی معنی اگر ہم دیکھیں شعلہ ہوتا ہے جس میں چمک، آگ ہوتی ہے، انگارہ جس کو بولتے ہیں. یہ آگ کا انگارہ جو آسمان میں پایا جانے والا ستارہ ہے. اور ثاقب جو ہے ثقبہ چمکنا، سوراخ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور کیونکہ ستارے جو ہیں وہ اندھیرے میں ایک طریقے سے اس رات کے پردے میں، اندھیرے پردے میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ٹمٹما کر جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے معنی ایک آر پار کے بھی کیے گئے ہیں کہ ثاقب کے معنی جو ہیں آر پار ہونے والا، یعنی اس کی چمک وہاں سے رات کے اندھیرے میں نیچے زمین تک آتی ہے، وہ چمکتے ہیں اور وہ چمک آر پار ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں چمک بھی ہے، رنگ بھی ہے، اور رات کے وقت تیزی سے سفر بھی کرتا ہے یہ. تو اردو میں جس طرح سے کہ ہم بولتے ہیں ٹوٹنے والا تارا، بہت سارے لوگ جو دیکھتے ہیں آسمان پر تو وہ اس سے جس طریقے سے کہ عرب بھی لیتے تھے کہ تارا ٹوٹا ہے تو اب کچھ ہوگا، تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ یہ اس میں شیطان کے جو سنگن لیتے ہیں ان کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، آسمان کی زینت ہے، اور مسافروں کے لیے راستہ بتانے کا ذریعہ ہے. یعنی ان کے یہ 3 کام ستاروں کے بتائے گئے ہیں. اور آسمان میں تو ایسے سینکڑوں ہزاروں ستارے ہیں جو ٹوٹتے رہتے ہیں اور ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں. ان کے ٹوٹنے سے کائنات کے نظام میں کوئی خلل یا فرق واقع ہوتا، یہ اللہ کے اذن سے سب کچھ چل رہا ہے اور اسی طرح ہوتا رہتا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی بات ہے کہ جب چاہے گا وہ اس سب نظام کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گا اور یہ سب چیزیں ٹکرا جائیں گی اور اللہ تعالیٰ پھر اس سب کو قیامت آ جائے گی اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھایا گیا ہے اس آیت میں کہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت نگرانی ہو رہی ہے. اور نگران بہت سی اس تفسیر میں مفسرین نے اس میں نگرانی اللہ تعالیٰ کی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں، اور بعض نے فرشتے مراد لیے ہیں کہ جو انسانوں کو نقصانات سے اور ہر طرح کی آفات و مصیبتوں سے جب تک کہ ان کی زندگی کے خاتمے کا وقت لکھا ہوا نہ ہو بچاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ہر ایک متنفس، ہر نفس، ہر جان کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کے اوپر نگہبان مقرر ہیں. جس طرح سے کہ دیکھتے ہیں ہم کہ کائنات میں اللہ کی نگرانی ہے کہ جو ستارے ہیں اور سب چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں اور کوئی گرنا نہیں پاتے، تباہی نہیں مچتی ہے. حالانکہ خبریں دیتے رہتے ہیں دنیا میں لوگ جھوٹی سچی کہ فلاں گرنے والا ہے، فلاں یوں ہوگا اور یوں ٹوٹ جائے گا ستارہ اور یوں سب کچھ دنیا ختم ہو جائے گی. تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے. اس میں اگر ہم سوچیں، غور و فکر کریں
کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس سب کو، اس نظام کو درہم برہم کر دے گا، ختم کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ تک اس نظام کو بنایا ہے، تو جب تک یہ چلے گا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معقبات جو ہیں ان کو، فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ہماری حفاظت کے لیے لگایا ہوا ہے، کہ وہ ہماری ہر طرح سے، ہر طرف سے اور ہر اس چیز سے جو کہ ہماری زندگی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو حفاظت کرتے رہتے ہیں. اس کی دلیل ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے، فرشتے مقرر ہیں. اور کسی جگہ 360 بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور یہ فرشتے انسان سے ہر مصیبت، بلا اور اس کی جو اس کی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ سب دفع کرتے رہتے ہیں. اور یہ ہم دیکھیں کہ اسی طرح سے جیسے کہ کسی کے اوپر سے جیسے شہد رکھا ہے یا کوئی اور میٹھی چیز، اس پہ سے مکھیاں ہٹائی جاتی ہیں کہ وہ آ کے چپکنا چاہتی ہیں، وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو ہٹا کر پھینک دیتے ہیں. کبھی کبھی کتنا ایسا لگتا ہے کہ بس موت انسان کے قریب سے آ کر گزر گئی، کوئی حادثہ ہونے والا تھا اور انسان بچ گیا. تو یہ اسی طریقے سے وہ انسانوں کو بچاتے رہتے ہیں، اور انسان پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی. اور ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. یعنی کتنے حادثے لوگوں کو ہوتے ہیں، اور کتنی نازک چیز ہے، اور یہ کتنا، اور یہ شیشہ اور کیا کیا پلاسٹک، اور کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری جو آنکھ کا سسٹم بنایا ہے، اگر انسان غور و فکر کرے تو حیران رہ جائے. اور ایمان لانے کے لیے اس کے لیے یہی کافی ہوگا. کتنی حیرت انگیز چیز ہے یہ. تو اس کی حفاظت کے لیے یعنی کتنے لوگ حادثوں سے بچ جاتے ہیں اور آنکھیں بچ جاتی ہیں الحمدللہ. تو یہ فرشتے اللہ نے 7 مقرر کیے ہوئے ہیں انسان کے اوپر کہ وہ اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. کتنے حادثے ہوتے ہیں، بس چلا آنکھ بچ گئی اور فوراً پلک بند ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے آنکھ بچ جاتی ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ یعنی کہ انسانوں کی جسمانی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اعمال کی جو حفاظت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جو پہنچاتے ہیں اور وہ لکھے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، تو وہ الگ سے ہیں. یعنی یہ تو حفاظت کرنے والے معقبات جن کو کہا جاتا ہے، قرآن میں ہم پڑھیں گے وہ، اور یہ دوسرے فرشتے جو ہیں یہ ہر وقت جو حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہ الگ ہیں جو اعمال کو لے کر جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں نگرانی ہو رہی ہے اس انسان کی، اس جان کی، اس متنفس کی، ہر انسان کی، کہ پھر اس کو اس کے مطابق قیامت کے دن جزا اور سزا دی جائے. اس کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلہ فرمائیں گے. کتنی بار اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، مہلت مل جاتی ہے، اور پھر تاکہ انسان پھر سے سدھر جائے، سنبھل جائے، اور پھر سے نیک اعمال کرنا شروع کر دے. اور اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، تو وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اور پھر 4 مہینے میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اس کی تمام کارکردگی دنیا میں جو بھی کچھ کرے گا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، وہ سب لکھوا لی جاتی ہے. اور یعنی کہ ایک طریقے سے اللہ کے یہ گارڈ ہیں جو ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں انسانوں کی. یہ حافظ ہیں، یہ محافظ ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں، کہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اور جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو بچاتے رہتے ہیں. اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اس کی موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہر جان کی نگرانی ہو رہی ہے، ہر انسان اللہ کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کروا رہے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو آگے فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خَلَقَ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے. یعنی انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، کس سے بنایا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فَلْيَنْظُرْ استعمال کیا ہے. یہاں پر قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ فا کے معنی پس بھی ہوتے ہیں، پھر کے بھی ہوتے ہیں، اور ینظر کے معنی ہوتے ہیں نظرہ کے معنی غور سے دیکھنا، غور و فکر کی نظر ہونا، متوجہ ہونا، توجہ کرنا. دیکھنے کے معنی میں بھی قرآن میں کئی الفاظ آئے ہیں، راہ بھی آتا ہے اور نظرہ ینظر یہ بھی آتا ہے. تو اس کے معنی جو ہیں غور سے دیکھنے کے ہیں، صرف دیکھنے کے نہیں ہیں بلکہ غور و فکر کرنے کے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر حکم دیا ایک طریقے سے فَلْيَنْظُرْ، بس چاہیے کہ دیکھے، انسان کو دیکھنا چاہیے، اپنی اصل پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اصل کو بھول کر ہی تو سرکشی کرتا ہے، اصل کو بھول کر ہی تو بغاوت کرتا ہے، اصل کو بھول کر ہی تو نافرمانی کرتا ہے، اور اصل کو بھول کر تو دنیا میں فساد مچاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَنْظُرْ، دیکھ تو صحیح ذرا
اے انسان اپنی اصل کو تو دیکھ، انسان مما خلق، کس چیز سے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے کس چیز سے بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو غور و فکر کی دعوت دی ہے تو اس کی پیدائش کی ابتدا کی طرف یہاں پر اشارہ کیا اور کہا کہ تو کس چیز سے بنایا گیا. پہلے سوال کر کے اور پوچھا گیا ہے کہ تم غور کیا تم نے کہ تم کیسے پیدا کیے گئے ہو. پھر خود ہی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اور بتایا کہ خلقہ پیدا کیے گئے من ماء دافق، کہ اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا مخرج بتایا کہ وہ نکلتا کہاں سے ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے. یعنی پہلے سوال کیا گیا، متوجہ کیا گیا اور غور و فکر کی دعوت دی گئی اور پھر بتایا گیا. یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کس طریقے سے انسان کی تخلیق کس سے بنا، اور پھر اس کے بعد میں یعنی جو غور و فکر کی دعوت دی ہے. اور ہم ان صورتوں میں دیکھیں گے کہ کتنی بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، بار بار انسان کو متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو تو دیکھو، غور و فکر کرو تو پھر کیا ہوگا، تکبر ختم ہو جائے گا. اور تم ہو کیا، تمہاری حقیقت کیا ہے، بنے کیسے ہو، آتے کہاں سے ہو، کہاں بنے ہو، کیا ہوا ہے، کس طریقے سے تمہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر سارا تمہارا تکبر ختم ہو جائے گا. اور پھر تم خلق من ماء دافق، کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس پانی سے، اور پھر جو کہ آتا ہے کہاں سے، صلب سے اور پیٹھ سے، اور ترائب اور سینے کی ہڈیوں یعنی پسلیوں سے. یعنی انسان کی تخلیق جس مادے سے ہوتی ہے اسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماء سے تعبیر کیا یعنی پانی سے، اور اس کی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ دافق بتائی ہے. تو جو کہ قضائے شہوت کے وقت وہ پانی جو اچھل کر تیزی سے نکلتا ہے. دفقہ کے معنی کہتے ہیں اچھل کر بہنا، یکدم نکلنا، دھکیل کر بہنا، جس کو منی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ماہیت بتائی اس پانی کی طرف اور متوجہ کیا کیا ہے، کیسا ہے، کیسے نکلتا ہے، کہاں سے آتا ہے. تو انسان غور کرے کہ انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی قدرت کار فرما ہے. اپنی تخلیق کے مرحلوں پر غور کرے، اور صرف پانی سے نہیں بلکہ ایک خاص انداز سے نکلنے والے پانی سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. اور پھر اس پانی کا منبع اور مصدر اور مسکن اور مخزن کس طریقے سے ہے بتایا گیا ہے کہ یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے، بنتا کیسے ہے اور آتا کہاں سے ہے، اور پھر کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس سے انسان بنتا ہے. یعنی غور و فکر جب انسان کرتا ہے تو اس کی پھر یعنی اس غور و فکر کے نتیجے میں پھر اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پکار اٹھتا ہے کہ میرا رب کیسا ہے اور اس نے کس طریقے سے مجھے بنایا. اور یہ سب کچھ پڑھنے غور و فکر کرنے کے بعد انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے کس طریقے سے بتایا. اور ہر مرحلے پہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر تھا کہ مجھے زندہ رکھے یا مجھے دنیا میں لائے یا مجھے ختم کر دے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے، ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی پسلی. صلب کہتے ہیں پیٹھ کی ہڈی کو، اور اس کا معنی ریڑھ کی ہڈی کا گودا بھی کیا جاتا ہے. اور یہ ہڈی انسان کے جسم کی سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے، اور یہ پشت کی جو پیچھے ہوتی ہے اس کو صلب کہا جاتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی. اور یہی اس کا ایک مہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا، اور پھر دوبارہ انسان اسی سے اللہ تعالیٰ یعنی بیج کی طرح سے یہ زمین میں رہے گا، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو اٹھا کھڑا کر دیں گے. اور ترائب کہتے ہیں تریبہ، اصل میں پسلیاں سامنے سینے کی جو ہڈیاں اور پسلیاں ہوتی ہیں جس میں کہ اوپری حصہ جس میں کہ ہار وغیرہ پہنا جاتا ہے یعنی سینے کا حصہ، سامنے کا حصہ اس کو کہا جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ وہ انسان کے دھڑ سے نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے اوپر والے حصے سے. اور اصل بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس وقت دیکھیں کون سی لیبارٹری تھی، کون سے وہاں پر وہ ٹیسٹ ہوتے تھے، اور کون سی وہاں پر مکہ میں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا چیزیں موجود تھیں جس سے کہ کوئی ٹیسٹ کر کے بتایا کہ یہ کہاں سے آتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو یہ ایمان لانے والے پھر اس سے بھی ایمان لائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو کہیں باہر بھی نہیں گئے، وہ تو کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے. تو یہ ساری جو تحقیق ہے یہ اللہ نے آپ کو بتائی، اور کس طرح سے آیات نازل کر دی کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوا اور کس طریقے سے
ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا. اور اس کے حوالے سے اس کی بھی کافی تفسیر کی گئی ہے. بعض نے کہا کہ صلب مرد کی ہے اور ترائب عورت کی ہے، اور بعض نے کہا کہ دونوں ہی مرد کے ہیں، اور حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر یہ اللہ کی بہت زبردست نشانی ہے. بتایا گیا ہے کہ انسان کے بننے والا مادہ کہاں سے نکلتا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر اس سے انسان کو پیدا فرماتا ہے. تو انسان اگر اس پر غور و فکر کرے تو پھر اس کے لیے ایمان لانے کے لیے یہی چیز کافی ہو جائے گی. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقے سے ہنٹ یا کلو دے دیے گئے ہیں کہ اب تم خود غور و فکر کرو، اور یہ قرآن کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم غور و فکر بھی کریں، اور یہ غور و فکر عبادت بھی ہے اور نیکی بھی ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے. اور کیونکہ جب مقصد اور نیت اگر درست ہوگی تو دنیا کے کام میں کاج میں بھی یا چلتے پھرتے بھی یا ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارا عبادت لکھا جاتا ہے. اور اگر ریسرچ بھی کر رہے ہیں یا ہم کوئی اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں تو پھر اگر مقصد ہمارا درست ہے تو وہ بھی سب ہمارا عبادت لکھا جائے گا. اور کائنات پر ہو یا انسان کے اپنے اوپر ہو تو اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں معرفت الہی یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا، اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے. بس غور و فکر کا طریقہ جو ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو. کہ ایک مسلمان سائنٹسٹ جو ہے اور ایک غیر مسلم سائنٹسٹ، دونوں میں کتنا فرق ہے کہ وہ دین اور دنیا ساتھ میں لے کر چلے گا، اس کی دنیا دین سے الگ نہیں ہوگی، اور وہ اس پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پالے گا، اور وہ ایسی ریسرچ کرے گا جس سے کہ دنیا کو یا انسانوں کو فائدہ ہو، اور دنیا میں وہ یعنی انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور وہ ایسے نہیں کرے گا کہ وہ نقصان دہ ہو اور سارے لوگ اس سے پریشان ہوں. تو یہاں پر غور و فکر کی جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے تو اور پھر ہم آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھتے ہیں کہ انہ علی رجعہ لقادر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ اس کے آدھے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے، یعنی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. اب دیکھیں کہ پہلے مرحلے پر تو کہ انسان کیسے بنتا ہے اس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے اور بہت زیادہ پتہ چل گیا، اور یہاں تک کہ ابھی تو جنس کا پتہ چلا لیتے ہیں اور کیا ہے کیسا ہے، مگر ابھی بھی قسمت نہیں معلوم کر سکتے. یہ بھی انسانوں کا ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے اور نہ پہنچیں گے کبھی، کہ یہ تو سب ہے، تجربے چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، مگر رجعہ لقادر. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے دوبارہ لوٹانے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قادر ہے جس طرح سے اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. یہ کچھ نہیں تھا، پانی بنایا، دنیا کے چیزیں کھائیں انسان نے، وہ مادہ تخلیق بنا، اور پھر وہ کہاں گیا، کہاں سے چلا، پھر کہاں پہنچا، پھر کہاں رہا، کیسے وہاں پر اللہ نے اس کو مقرر کیا فرشتوں کو، اور کس طریقے سے اس کو بنایا اور رکھا، اور پھر کہاں سے کیسے اس کو دنیا میں لایا اللہ تعالیٰ. تو یہ سب پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو اس کو دوبارہ اٹھانے پر کیسے قادر نہیں ہے. تو ساری ریسرچ صرف یہاں پر آ کر رک جاتی ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، اور دوسرے حصے پر کوئی ریسرچ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کہ دوبارہ بھی تو اٹھائے گا نا. رجعہ لقادر، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اٹھا لے گا. جبکہ مسلمان جو ہے کیا کرتا ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. تو آج کا ہر عمل جو ہے انسان کا وہ کل کے لیے اس کی جزا اور سزا ہے. تو وہ دنیا میں ہر کام کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یا ہم یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیا نتیجہ خیز، کیسے نتیجہ خیز ثابت ہوگا، کیا اس سے ہمیں اس کا اجر ملے گا، یا کیا ہمارے لیے اس کے لیے اس کا گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا یا کیا ہوگا. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہم اس کو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہیں جب کچھ نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں. دوبارہ بھی ہم اس کو جب ہمارا حکم ہوگا اور ایک آواز، ایک جھڑکی ہوگی اور سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر چلنے لگیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی پوری طرح قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انسان کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا اور کوئی منع نہیں کر سکے گا. اور یہ پہلی بار پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا اور ہمیں بتایا. اور یہ دوبارہ پیدا کرنا آخر کیوں ہوگا، کس لیے دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ ایک دفعہ زندگی ملی، بس کھیلو کودو، کھاؤ موج مستی اور سب کچھ کرو اور پھر اللہ کے پاس ہاتھ ہلاتے ہوئے پہنچ جاؤ.
یہ نہیں ہے، بلکہ ان سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا جو تم دنیا میں کر کے آئے، کیا کیا تم نے، کس لیے بھیجا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں فرمایا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیوں ہوگا، رجیحی جو قادر ہے، کیوں ہے اللہ تعالیٰ، یوم تبلی السرائر، کہ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، کھول کر سارے راز افشاں کیے جائیں گے، سارے بھید کھولے جائیں گے، پوشیدہ باتیں، خیالات، باطنی اعمال جو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا، وہ سب کچھ، کیونکہ جو کچھ ہمارے دل میں ہے، جو سینے میں ہے، وہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا۔ تو وہ سارے قیامت کے دن، یوما، کون سے دن، کس دن، قیامت کے دن، اس عظیم دن جس کی کہ اب سورت جو ہم نبا سے شروع کیا ہے ہم نے، وہ عظیم دن کی خبریں چل رہی ہیں یہ کہ اس عظیم دن میں کیا ہوگا۔ تو یوما، اس دن، قیامت کے دن، صرف اشارہ کیا گیا ہے، تبلا، کھولے جائیں گے۔ تبلا کے معنی یہ بلا سے ہے، اس کے معنی ہیں جانچنے کے بھی آتے ہیں، پرکھنے کے بھی آتے ہیں، آزمانے کے بھی آتے ہیں، جانچنے، پرکھنے۔ تو اس دن کیا ہوگا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دیے جائیں گے، پرکھے جائیں گے، امتحان لیا جائے گا، کس کا، سرائر کا۔ سر سے بھی ہے، سریرتن، سریرتن بھیدوں کو کہا جاتا ہے، پوشیدہ باتیں اور چھپے ہوئے بھید، ان سب کو کھولا جائے گا قیامت کے دن، خیالات اور اعمال سب کو جو کہ چھپے ہوئے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں تھی۔ اور اس کے بارے میں حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر دھوکہ دینے والے، بدعہدی کرنے والے، جو غداری کرنے والے ہیں، ان کی رانوں کے درمیان سیرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ تو نہ صرف راز، سینے کے بھید، باقی اعمال بھی سامنے آ جائیں گے۔ جب چھپے ہوئے سامنے آ جائیں گے تو جو ظاہری ہیں وہ کیسے نظر نہیں آئیں گے، ان کا کیا ہوگا پھر؟ یہ تو چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے لائی جائیں گی، تو ظاہر کی تو یہاں پر بات ہی نہیں کی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ سارے سب سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کا امتحان لیتا ہے اور پھر ان کے اس امتحان کی وجہ سے ان کے یعنی تبلا جو یہاں پر آیا ہے امتحان کے معنی میں بھی آتا ہے، جانچنے کے معنی، پرکھنے کے معنی میں بھی۔ تو جب انسان کا امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو جب وہ اس میں پاس ہو جاتا ہے، جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی ایگزام کو پاس کرنے والے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے پھر جب امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوں گے، اور جو جتنی مشکلات میں رہا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پختہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو درجے بھی اتنے ہی زیادہ ملتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جتنا آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے وہ اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بچپن سے سختیوں میں، مشکلات میں اور جو مصائب میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بچے ان سے زیادہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں جو کہ سہولتوں اور آسانیوں میں پلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو زندگی کے وہ حقائق دیکھ لیتے ہیں وہ چھوٹی عمر میں جو کہ جن کو کہ بڑے ہو کر بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ انسان کے اعمال، اس کے راز، اس کے بھید، اس کے دل کی باتیں، ان سب کی جانچ ہوگی۔ خیالات، نیتیں، ارادے، بغض، حسد، کینہ، محبت، عداوت، نفرت اور مثبت اور منفی جو سوچیں انسان کے دماغ میں آتی رہتی ہیں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں یا جو بھی کچھ چلتا رہتا ہے، تو وہ سب کچھ ان کو نکالا جائے گا، دل اور دماغ کے خیالات کو جو چھپے ہوئے ہیں، اور پھر ہر کام کا کیوں کیا، کیسے کیا، اور پھر یہ بھی کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے باقی دنیا پر، اس کے اپنے لوگوں پر یا اس پر، اور کب تک، کہاں تک، کیسے پہنچے، اور نیکی کہاں تک ٹرانسفر ہوتی رہی اور برائی کہاں تک ٹرانسفر ہوتی رہی۔ اور اس کو ہم ایک مثال جو اگر سمجھنا چاہیں تو ایک درخت کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک درخت ہے جس پر کہ ایک بیج بویا گیا، اور پھر اس پر جب وہ پھل آئے تو ہزاروں پھل، اور ان پھلوں میں سے جب پھر بیج بوئے گئے تو پھر ہزاروں درخت، اور پھر اس کے لاکھوں اور کروڑوں پھل۔ تو اس سے انسان سوچ لے کہ ایک نیکی سے وہ کہاں تک، کیسے، کب، کہاں تک پہنچتی رہی، اور کس طریقے سے پھر اس کا اجر و ثواب بھی بڑھتا گیا، وہ سب کچھ بھی اس کے لیے لکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی، نیک کاموں کی توفیق دے، اور ہر برائی سے، غلط کام سے، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو فرمایا فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ یعنی ٹوٹلی انسان کی جو بے بسی کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا ایک طریقے سے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا، جب
راز کھلیں گے سینوں کے اور دلوں کے اور دماغوں کے، تو پھر وہ کچھ بھی انسان اللہ سے چھپا نہیں سکے گا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکے گا، اس میں کوئی قوت طاقت ہوگی، اور نہ اس کی کوئی مدد کو آ سکے گا، نہ مدد کر سکے گا، یعنی دونوں طریقے سے بے بس، نہ کوئی طاقت ہوگی بچنے کی اور نہ کوئی آ کر اس کو چھڑا سکے گا۔ دنیا میں تو کوئی مدد کر دیتا ہے، کوئی بیمار ہے، اچھا خاصا تھا، بیمار پڑ گیا بستر پہ، اب پانی کا گلاس تک اٹھا کے نہیں پی سکتا، تو کوئی نہ کوئی اس کو پانی پلا دیتا ہے، مگر وہاں پر تو کوئی اس کی مدد کو آ ہی نہیں سکے گا، کوئی نہ خود اس میں طاقت ہوگی، حالانکہ دنیا میں دیکھیں قوت طاقت تھی، مگر جب ختم ہو جاتی ہے انسان کی تو وہ خود بھی نہیں اٹھ سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اور پھر نہ کوئی اس کی مدد کو آ سکے گا۔ تو اتنی بے بسی کی تصویر انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت، اس کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ تو اس میں ہم اب اس پہ غور و فکر کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آگے جب ہم اس میں دیکھیں گے آیات میں کہ انسان کا تکبر اور انسان کا غرور، انسان کی میں، انسان کی انا، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھا دیا کہ تم کچھ نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین جب تمہیں چاہے گا دنیا میں لائے گا، جب تمہیں چاہے گا دنیا میں سے لے جائے گا، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم نیک کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے والے ہوں، اور ہر برائی سے بچنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پوری پوری پابندی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی، فتنہ، مصیبت، پریشانی، مشقت، بدبختی کے ملنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سعید لوگوں میں لکھ لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔